بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جو عمران خان صاحب کی نااہلی توشہ خانہ میں اور سزا سنائی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کیس تھا توشہ خانہ والا، اور فوجداری کیس سمجھتے ہوئے انہوں نے سیشن کورٹ میں اس کیس کو بھیجا تھا ہمایوں دلاور کے سامنے۔ اب ہمایوں دلاور نے جس طریقے سے پروسیڈنگ کی، جس طریقے سے ایک ملزم کے حق کو سلب کیا گیا، جس طریقے سے ان کے بنیادی حقوق کو ختم کیا گیا اور یک طرفہ ایک فیصلہ سنا دیا گیا، اس فیصلے میں عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی اور 5 سال کی نااہلی بھی ہے۔ اس تمام فیصلے کو عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا۔ جیسے پہلے کئی کیسز عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ذیل التواء ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ محفوظ بھی کیا جاتا ہے کسی درخواست کے اوپر تو عامر فاروق صاحب اس کو 12-13 مہینے لنگر آن کر کے ایک فیصلہ سناتے ہیں، اور وہ بھی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے۔ نہ کوئی بینچ بنایا جاتا ہے، نہ کسی بینچ کے آگے عمران خان صاحب کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا جاتا ہے۔ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ خود ہی اس کیس کو سنتے ہیں، جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، یعنی کہ 95% کیسز عمران خان صاحب کے عامر فاروق صاحب سننا پسند کرتے ہیں، اور جو رزلٹ آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی کیس میں اٹھا کے سزا دے دی جاتی ہے اور یا پینڈنگ پہ پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور پورے کا پورا وہ جو نااہلی والا سینیریو ہے اور پورا کیس ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ آخری امید ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ یہ نااہلی ختم ہو تاکہ الیکشن کمپین شروع کی جائے اور الیکشن میں بھی حصہ لے سکوں۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی نااہلی اور یہ جتنا مقدمہ ہے توشہ خانہ والا، اس میں عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ ریلیف دے بھی دیتا ہے، تو پھر اس میں آگے میں آپ کو بتا دوں کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے اور سائفر کیس ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے 14 سال کی، اور یہ سزا الیکشن سے پہلے سنائی جائے گی۔ پھر سائفر کیس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 کیسز بڑے اہم ہیں جن کو الیکشن سے پہلے سنایا جا سکتا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا ریلیف بھلے ہی عمران خان صاحب کو ایک کیس میں دے بھی دیا جائے، لیکن جو 2 کیس اور بنائے ہوئے ہیں اور جن کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں بارہا ڈیلی بیسز پہ، وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر کسی کیس سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا بھی ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ تلوار کھڑی ہو اور یہاں سے عمران خان صاحب کو پکڑ کے نااہل بھی کر دیا جائے اور سزا بھی سنا دی جائے۔ اب آتے ہیں بڑی عدالت، بڑے مقدمات۔ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گڑے مردے اکھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مشرف صاحب کا کیس مقرر کر دیا جاتا ہے، اور مشرف صاحب کے کیس، حالانکہ مشرف صاحب کو مرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، مشرف صاحب کا کیس سنا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہیئرنگز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر دلائل اور ریمارکس دیے جا رہے ہیں، اور جیسا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مشرف صاحب نے اٹھ کے آ کے عدالت میں سامنا کرنا ہے اس کیس کا، اپنا دلائل سننے ہیں، فیصلہ سننا ہے اور سزا بھگتنی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اور دوسری جانب بھٹو زندہ ہو گیا جی، اور ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دوبارہ لگا دیا جاتا ہے 12 سال کے بعد، یعنی کہ 12 سال یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے یہ سرد خانے میں پڑا رہا، اور آج یا کل اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب
9 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس کیس کو دوبارہ لگا دیتا ہے۔ 12 دسمبر کو پہلی سماعت اس کے اوپر ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، قتل ہوا تھا، یا جو پھانسی دی گئی تھی اس کے حوالے سے یہ کیس ہے۔ یہ کیس درج ہوتا ہے، دائر ہوتا ہے جب پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے اور زرداری صاحب اس کیس کو لے کر چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کابینہ کی منظوری ہوتی ہے اور زرداری صاحب اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جاتے ہیں۔ اس ٹائم کے چیف جسٹس چودھری افتخار اس کیس کے اوپر 5-6 سماعتیں بھی کرتے ہیں یا 10 غالباً سماعتیں ہوئی ہیں، پھر یہ کیس سرد خانے میں چلا جاتا ہے اور اب دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، لارجر بینچ بنا دیا ہے اور سماعت کے لیے 12 دسمبر ڈیٹ ڈال دی ہے۔ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، جوڈیشل قتل ہوا ہے یا جوڈیشل مرڈر سمجھ لیں، یا ان کو جو پھانسی دی گئی ہے، اب وہ دوبارہ اس کا کوئی متبادل نکلے گا اگر وہ غلط تھی تو۔ اتنے اہم کیسز پاکستان کی عدالتوں میں پڑے ہیں، بڑے بڑے کیسز، جو زندہ لوگ ہیں ان کے کیسز آپ نپٹائیں۔ جو پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، جس معاملے سے گزر رہا ہے، جس حالت سے گزر رہا ہے، ان کیسز کو لگائیں، وہ نہیں لگ رہے۔ لگتے بھی ہیں تو بہت ٹائم لگا دیا جاتا ہے ان کے اوپر، لیکن ایک 12 سال پرانا کیس لگایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں 50-60 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہو گئے تھے یا ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا یا پھانسی دی گئی تھی، تو اس کیس کو اب لگایا جا رہا ہے بھٹو کو۔ ویسے تو پورے سندھ میں بھٹو زندہ ہے اور پورے پاکستان میں کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، اب اس کی روح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت سنے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 9 رکنی لارجر جو بینچ ہے اس کی سماعت، اس کے ریمارکس اور وکلاء کے دلائل، جو روح ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ سنے گی، کیونکہ وہ خود تو آ نہیں سکتے ہیں، نہ ہی وہ دیکھیں گے اور نہ ہی عدالت میں بیٹھے ہوں گے ایز اے ملزم، ایز اے مجرم، ایز اے پٹیشنر، کسی حالت میں وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کی جو روح ہے وہ اس کیس کو سن رہی ہوگی۔ تو یہ ایک نیا سینیریو ہے، ایک نیا سیٹ اپ ہے کہ آپ جو زندہ لوگ ہیں اور پاکستان کے اتنے اہم مسائل ہیں ان کے اوپر جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو سنیں، خدا را ان کے اوپر فیصلے دیں، جلد از جلد سنیں، تاکہ یہ جو پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ آگے مزید بڑھے، یہ رکے نہیں۔ تو خیر یہ ایک چیز ہے جو دوبارہ اب سنی جائے گی اور اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ بھی دیکھنا کہ کیا ہوگا، کہ کیا انصاف ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے۔ لیٹس سی آگے چلتے ہیں۔ نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہوتا ہے کل کی ڈیٹ میں۔ نوشہرہ کے غیور عوام پٹھان ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ حلقہ ہے پرویز خٹک صاحب کا، گڑھ ہے اور میدان ہے نوشہرہ کا، جس میں شیر افضل مروت اور نوشہرہ کے لوگوں نے پرویز خٹک کی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور جو پرویز خٹک جو 9 مئی کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے، جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں ایک پریس کانفرنس کے بعد۔ پھر وہ پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گھومتے ہیں۔ انہوں نے ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پارٹی بنائی اور انہوں نے سوچا کہ میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو بڑا ٹف ٹائم دوں گا KPK میں۔ آج ان کے حلقے سے، ان کے گڑھ سے، ان کے میدان میں کھڑے ہو کر شیر افضل مروت صاحب نے ان کو للکارا ہے اور وہ ایک ورکر کنونشن آہستہ آہستہ جلسے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا جلسہ ہو جاتا ہے ان کے گڑھ میں کہ ان کی سیاسی جو قبر ہے وہ کھود دی جاتی ہے۔ اب جن لوگوں نے پرویز خٹک کو لانچ کیا، جن لوگوں نے پرویز خٹک کو ایک تسلی دی، ایک حوصلہ دیا کہ آپ پاکستان KPK کے
وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، آپ کے پاس وہ ووٹ بینک ہے، آپ اس طرح کی قیادت اپنی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں بہت زیادہ ہیں اور آپ کے پی کے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کل دیکھ لیا، پرویز خٹک صاحب نے بھی کہیں نہ کہیں چھپ چھپ کے دیکھا ہوگا کہ یہ میرے حلقے میں ہو کیا رہا ہے، اور ان کے جو اپنے ورکر کنونشنز ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کے، وہ آپ نے دیکھے کہ آدھی کرسیاں خالی پڑی ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، اور پرویز خٹک سے پوچھا بھی گیا یہ سوال یہ کرسیاں کیوں خالی ہیں، تو کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ میری نئی پارٹی ہے، مجھے ٹائم دینا چاہیے اور الیکشن تھوڑا ڈیلے بھی ہونا چاہیے تاکہ مجھے ٹائم دیا جائے کمپین کرنے کا۔ تو شیر افضل مروت صاحب کل نوشہرہ کا جلسہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا آج کا جو جلسہ تھا وہ باجوڑ میں، باجوڑ ایجنسی میں ان کا جلسہ ہے، ان کا جلسہ کہہ لیں، ورکر کنونشن کہہ لیں۔ کل جیسے وہ نوشہرہ سے نکلتے ہیں 12-14 گاڑیوں میں، تو دیر کے قریب، یعنی کہ وہ ایک عجیب سا علاقہ ہے، مجھے تو اس کا نام نہیں پتا، وہاں پر جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کی گاڑیوں کا محاصرہ کیا جاتا ہے، پولیس ان کو گھیر لیتی ہے اور شیر افضل مروت صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جو دیر کے غیور عوام ہیں باجوڑ کے، انہوں نے پولیس کو گھیرے میں لے لیا اور شیر افضل مروت کو وہاں سے اغوا ہونے سے بچایا، اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو گلو خلاصی کر کے نکلا وہاں سے، اور میں اس ٹائم، انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم باجوڑ میں موجود ہوں ایک مقام پر اور محفوظ ہوں، اور آج باجوڑ میں میدان سجے گا، باجوڑ کے لوگ نکلیں، غیور عوام نکلیں، یہ ان کا پیغام بھی تھا، تاکہ جو تاریخ رقم کی ہے نوشہرہ نے اس سے بڑا ریکارڈ آپ بنائیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کے پی کے میں اگر کوئی مہم شروع ہے سیاسی کمپین، تو وہ اس ٹائم شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر رہے ہیں، لیکن اگر شیر افضل مروت صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے تو یہ حالات بہت خراب ہوں گے کے پی کے، کیونکہ وہ پٹھان ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ نکلیں گے اور یہ دنگل ہو جائے گا، بہت اچھا خاصا دنگل ہوگا، انتظامیہ، ادارے اور عوام آمنے سامنے آ جائے گی، تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ کل ہونے والا تھا، بچت ہو گئی ہے، اور پولیس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے شیر افضل مروت صاحب کو وہاں پہ چھوڑ کے، ورنہ پٹھان تھے اور معاملہ کہیں بھی بگڑ سکتا تھا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو انصاف ملتا ہے، سپریم کورٹ میں بھٹو کی روح کو انصاف ملتا ہے، اور کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔